ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم ایک بار پھر بستی کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا اور پھر اپنی روانگی سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد قاسم اپنی جھونپڑی کے عقب میں نمودار ہوا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر کر پیدل اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنی جھونپڑی کے روزنوں سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی لو نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے عقب میں ہی ایک جھاڑی کے ساتھ گھوڑا باندھا اور خود سامنے کی طرف سے جھونپڑی کے دروازے پر نمودار ہوا، لیکن دروازے سے باہر اندھیرے میں کسی کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ دوسرے لمحے وہ روزی کو پہچان چکا تھا۔ قاسم بے دھڑک روزی کے نزدیک پہنچا تو روزی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور کسی قدر شوقی سے کہا، جھونپڑی کے اندر مقدس باپ خصوصی عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ قاسم روزی کی بات سے ہنس دیا اور اس نے روزی کو اس کی حکمت عملی پر داد دی۔ پھر اس نے روزی کو بتایا کہ عقب میں گھوڑا باندھا ہے جسے فوراً بستی کے استبل میں باندھنا ضروری ہے۔ روزی فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی اور قاسم نے روزی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فی الفور جھونپڑی میں لباس بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ لڑائی کے دوران اس کا لباس بھی پھٹ چکا تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے قطرے بھی نظر آتے تھے۔ کچھ دیر بعد قاسم لباس بدل چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چہرے پر لگے سپاہیوں کے خون کے قطرے صاف کرتا، روزی ایک دم جھونپڑی میں داخل ہوئی اور قاسم سے کہنے لگی، آپ کے پیچھے ایک بار بابا نے آپ کے بارے میں پوچھا اور ایک بار وہ بدذات باقو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے دونوں کو مطمئن کر کے ٹال دیا۔ باقو؟ کون باقو؟ لیکن روزی قاسم کی بات کا جواب دینے کے بجائے بھویں سکھیڑے اور ماتھے پر شکنے ڈالے قاسم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ آپ کے چہرے پر خون لگا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہیں آپ زخمی تو نہیں؟ قاسم سٹپٹا گیا اور تیزی کے ساتھ اپنی آستین سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے کوئی زخم نہیں، بس راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تھوڑی سی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ قاسم کوئی اور بہانہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی یونانی سپاہیوں کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ روزی نے متحیر نگاہوں کے ساتھ قاسم کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ قاسم روزی کے انداز سے گھبرا گیا اور اس نے عجلت میں روزی کی کمزوری کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس سے کہا، روزی، تم اس قدر حسین ہو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی راہبانہ زندگی پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ کاش میں راہب نہ ہوتا، ایک عام انسان ہوتا۔ قاسم کے لہجے کی حسرت ناکی دیکھ کر روزی کو سب کچھ بھول گیا اور وہ اس نوجوان عرب کی گہری آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ قاسم کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا اور روزی مزید کچھ سوال کرنے سے باز آ گئی تھی۔ اب قاسم نے روزی کو جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے خون آلود لباس کو دھو سکے۔ روزی چلی گئی اور قاسم لڑائی کے تمام نشانات مٹا کر سو گیا، لیکن اگلی صبح پورے علاقے کے لیے قیامت خیز تھی۔ 5 یونانی سپاہیوں کے قتل کی خبر آبنائے باسفورس سے لے کر قصر قسطنطنیہ تک پھیل چکی تھی۔ آج مقرون کسی پاگل کتے کی طرح جگہ جگہ دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے ہر چوکی کا چکر لگایا، بہت سی بستیاں اور دیہاتوں کے باشندوں کو الٹی سیدھی دھمکیاں دیں۔ شہنشاہ کو اطلاع بھیجنے کے لیے کچھ خاص لوگ روانہ ہو گئے اور خود 400 افراد کے ایک مسلح دستے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ وہ رومیلی حصار پر کام کرنے والے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ادھر انجینئر مصلح الدین کو پل پل کی خبریں مل رہی تھیں، چنانچہ اس نے بھی اپنے سارے سپاہیوں اور معماروں کو جمع کر کے کچھ ہدایات دیں۔ مچھروں کی بستی میں بھی آج کچھ سنسنی تھی۔ ہر شخص کے دل میں یونانی سپاہیوں کے قتل کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔
صرف ایک روزی تھی جو دہشت زدہ نہ تھی بلکہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ صرف جوان اور خوبرو ہی نہیں، جنگجو اور بہادر بھی ہے۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ کلیسا کا ایک راہب اس قدر جنگجو کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس کی نظروں میں قاسم کی ظاہری شخصیت مشکوک ہو گئی۔ اس نوجوان راہب نے رات کے اندھیرے میں 5 یونانی سپاہیوں کو اکیلے قتل کیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں اس نوجوان نے رہبانیت کا بھیس نہ بدل رکھا ہو، لیکن یہ سوچ کر اسے پریشانی ہونے کے بجائے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ قاسم رہبانیت چھوڑ کر عام انسانوں جیسی زندگی اختیار کر لے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ اب جون جون روزی کو قاسم کے ایک راہب نہ ہونے کا یقین ہوتا جا رہا تھا، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ساری بستی دہشت زدہ تھی، لیکن صرف ایک روزی ہی تھی جو سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان راہب نے یونانی سپاہیوں کو قتل کیوں کیا ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ راہب سے جا کر پوچھے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اسے یہ سب کچھ پوچھ کر اس کا دل نہ توڑ دے۔ کچھ اور وقت اسی طرح گزر گیا۔ قصر قسطنطنیہ سے یہ حکم آیا کہ مسلمان سپاہیوں کو شہر کے قریب نہ آنے دیا جائے اور نہ ہی ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، لیکن مقرون اپنے سپاہیوں کے قتل پر بے حد برا فروختہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو ان 5 یونانیوں کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ شہنشاہ کے دربار سے حکم آئے اور وہ مٹھی بھر مسلمانوں کا خلا خما کر دے۔ اس کے 400 سوار ہر دم اس کے ہم رکاب تھے۔ مقرون اپنی مرکزی چوکی میں بے چین بیٹھا تھا کہ اس کی نظر باقو پر پڑی جو لنگڑاتا ہوا اسی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ مقرون نہ جانے کیوں چونک سا گیا۔ اسے باقو سے کوئی اچھی لیکن اچانک خبر ملنے کی توقع تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے باقو سے ہاتھ ملایا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے کوئی اہم خبر بتانا چاہتے ہو۔ مقرون نے بے صبری سے کہا اور باقو کی طرف دیکھنے لگا۔ باقو نے کہا، جی ہاں، میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کل شام اندھیرا پھیلنے کے بعد ہماری بستی کا راہب گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب گیا تھا اور پھر 1 گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ مقرون کے بھیجے میں اس اطلاع کی اہمیت نہ آئی اور اس نے کسی قدر برہمی سے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ایک راہب کا کہیں آنا جانا بھی منع ہے؟ وہ سات کی بستی میں گیا ہوگا۔ نہیں، ہماری بستی کا راہب سات کی بستی میں نہیں گیا، وہ کہیں اور گیا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسی راہب نے یونانی سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ باقو کی بات سے مقرون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اشتیاق سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، تمہارے اس قدر پختہ یقین کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیں۔ کل صبح آپ ہماری بستی میں آئے اور آپ نے راہب کو متنبہ کیا تھا۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے میری آنکھیں سارا دن راہب پر ہی جمی رہیں۔ پھر جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ راہب روزی کے ساتھ گہری باتیں کر رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر شام کے بعد راہب کوٹری میں چلا گیا اور کوٹری کا چراغ جل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد روزی آئی اور کوٹری سے باہر پیڑھی ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا کیونکہ ان دونوں کی یہ حرکت خلاف معمول تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسے ہی ٹہلتے ہوئے راہب کی کوٹری کی طرف جا نکلا اور میں نے روزی سے پوچھا کہ مقدس باپ کہاں ہے؟ تو روزی نے جواب دیا کہ مقدس باپ کوٹری میں عبادت کر رہا ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ روزی کی بات سے میرے شک میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کسی طرح کوٹری کے اندر جھانک کر دیکھوں، لیکن کوٹری کا دروازہ اسی جانب تھا جس طرف روزی بیٹھی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے سوچا کہ استبل میں جا کر راہب کا گھوڑا دیکھتا ہوں، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ استبل میں راہب کا گھوڑا نہیں تھا۔ میں استبل سے نکل کر قریب ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد روزی آئی اور اس کے ہاتھ میں راہب کے گھوڑے کی لگام تھی۔ اس نے استبل میں گھوڑے کو باندھ دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں استبل کی مشل لے کر گھوڑے کے نزدیک گیا تو یہ دیکھ کر شست رہ گیا کہ گھوڑا پسینے سے شرابور ہو رہا ہے اور اس کی زین اور جسم پر لہو کے نشانات تھے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ راہب کوئی خونی واردات کر کے لوٹا ہے۔ آج سارا دن میں یہ بات بتانے کے لیے آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن آپ مجھے کہیں نہ ملے۔ سالار صاحب، وہی راہب آپ کے سپاہیوں کا قاتل ہے، مجھے یقین ہے۔ باقو کی بات مکمل ہوتے ہی مقرون تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا
اور اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر وہ قاتل ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس کی گردن کاٹ کر لوٹوں گا۔ مقرون کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ باقو کی مکروہ باچھیں کھل اٹھیں۔ مقرون آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلا اور اپنے ساتھ 50 سواروں کے ایک دستے کو چلنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ لوگ مچھیروں کی بستی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ادھر بستی میں قاسم اور روزی بستی سے چند قدم دور انجیر کے درختوں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روزی آج بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا حقیقی شہزادہ مل گیا تھا۔ ایک بہادر جنگجو اور خوبرو نوجوان اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ قاسم روزی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی یہاں اپنی گمشدہ محبت کے قاتل ابو جعفر سے مارسی کی بابت پوچھنے آیا تھا، لیکن اسے اس محبت سے زیادہ اپنا مقصد عزیز تھا، اور اس کا مقصد تھا قسطنطنیہ کے دفاعی انتظامات کی جاسوسی کرنا۔ اس نے تو روزی کو دوست کہہ کر مچھیروں کی بستی میں کچھ دن بسر کرنے چاہے تھے۔ اس نے روزی کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ روزی اس کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وہ یہاں روزی کے قریب بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ روزی کی چھوٹی بہن جو 11-12 سال کی بچی تھی، پوری قوت سے دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنی پھولی ہوئی سانس درست کیے بغیر کہنے لگی، مقدس باپ، وہی کل والا یونانی سالار اپنے ساتھ بہت زیادہ گھڑ سوار لیے ننگی تلوار لہراتا ہوا ہماری بستی کی جانب آ رہا ہے۔ ہم اس چٹان پر کھیل رہے تھے اور میں نے اوپر سے انہیں دیکھا ہے۔ قاسم ایک دم کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہتھیلی کا سایہ کرتے ہوئے مغرب کی جانب دیکھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ روزی کی بہن سچ کہہ رہی تھی۔ مقرون کے گھڑ سوار تو اب بستی میں پہنچنے والے تھے۔ یہ تو شکر ہوا کہ قاسم روزی کے ساتھ بستی سے باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ روزی نے دور سے بستی میں داخل ہوتے ہوئے برہنہ شمشیر یونانیوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے قاسم کو فوراً بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ قاسم کے لیے بھی یہی کچھ کرنا مناسب تھا، لیکن وہ پیدل کیسے بھاگ سکتا تھا؟ چنانچہ روزی نے قاسم کو بستی سے کچھ دور ایک چٹانی سلسلے میں چھپنے کی ہدایت کی اور خود کسی طریقے سے گھوڑا لانے کے لیے بستی کی طرف چل دی۔ مقرون پاگل کتے کی طرح بستی میں داخل ہوا اور اندھا دھن بستی کے اکلوتے چرچ جو ایک کوٹری پر مشتمل تھا اس میں گھس گیا۔ چرچ کے ساتھ ہی قاسم کی کوٹری تھی۔ راہب اسے چرچ میں نہ ملا تو وہ ساتھ کی کوٹری میں دندناتا ہوا داخل ہوا، لیکن قاسم تو یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر لپکا۔ اتنے میں بستی کا سردار اور سب چھوٹے بڑے چرچ کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ 50 سواروں کا مسلح دستہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ مقرون غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا اور بستی کے سردار کو آواز دی۔ روزی کا باپ جو کسی قدر غصے میں تھا مقرون کے سامنے آ گیا۔ مقرون نے اسے دیکھتے ہی تلوار لہرائی اور اس کے سینے پر رکھ دی۔ کہاں ہے تمہارا مقدس باپ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا سر چاہیے۔ روزی کا باپ جو پہلے ہی غصے میں تھا مقرون کے لہجے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر رکھی تلوار کی کوئی پرواہ نہ کی اور غصے سے کہا، سپہ سالار، تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ میں کل ہی قیصر کے دربار میں پیش ہو کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تم نے پہلے ہی ہمارے مہمان کی توہین کی ہے۔ ہم سب بستی والے تمہیں متفق ہو کر کہتے ہیں کہ معمولی سی مذہبی تفرقہ بازی کی بنا پر تم ہمارے معزز راہب کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن روزی کے باپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ راہب کا معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ مکروہ صورت مقرون نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور اگلے لمحے بوڑھے کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ سردار کو سر کاٹنے کے بعد مقرون نے بآواز بلند کہا، بستی والوں، تم میں سے کوئی بھی اس سردار یا اس راہب کا ساتھی ہے تو سامنے آ جائے۔ میں آج تمہارے راہب کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ لیکن بستی میں کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ بوڑھے سردار کے قتل نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ مقرون نے ایک بار پھر بآواز بلند اپنی بات دہرائی۔ اس کی بلند آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بستی کے دوسرے کنارے روزی کے کانوں تک جا پہنچی۔ روزی تو راہب کے لیے گھوڑا حاصل کرنے آئی تھی، لیکن اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے ایک دم سب کچھ بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار ہجوم کی طرف دوڑی اور چرچ کے سامنے گری اپنے باپ کی لاش کے قریب جانا چاہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی۔
اس کا باپ اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور باپ نے ہی اس کو اور اس کی بہن کو ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ راہب کی گرفتاری کا معاملہ مقرون کی نظر میں کس قدر سنگین ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کی لاش پر آ گری اور زور زور سے چلانے لگی۔ مقرون نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی خونالود تلوار لیے اس کے قریب آیا اور انتہائی درست لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، کہاں ہے وہ تمہارا مقدس باپ جس کے ساتھ تم رنگ رلیاں مناتی ہو؟ فوراً بتاؤ، ورنہ تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن روزی کا جواب مقرون کے لیے غیر متوقع تھا۔ روزی نے کہا، ہاں تم مجھے بھی مار دو، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا باپ مر چکا ہے، میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور پوری طرح سے اپنے حواس میں بھی نہ تھی کہ مقرون کی اس بات کا ہوش مندی سے جواب دیتی۔ چنانچہ مقرون نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روزی کو اٹھا لیں اور مرکزی چوکی میں لے چلیں، اور بستی والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ان کے سردار کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔ مقرون کے سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور نازک اندام روزی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ باقی سپاہیوں کو مقرون نے حکم دیا کہ وہ بستی کے چاروں طرف دور دور تک جنگل اور چٹانوں میں نوجوان راہب کو تلاش کریں۔ مقرون کے سپاہی روزی کو اٹھا کر چلے گئے اور باقو بستی میں کھڑا روزی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ قاسم ابھی تک نزدیکی چٹانوں میں ہی روپوش تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھوڑا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزی کے لوٹنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک جب روزی نہ لوٹی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ضرور کوئی بڑی بات ہو گئی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے تھوڑے فاصلے پر کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھا کہ روزی گھوڑا لے کر آ پہنچی ہے اور وہ چٹان کی اوٹ سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے سامنے ایک یونانی سپاہی برہنہ شمشیر لیے گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ قاسم نے اپنی راہبانہ لباس کے اندر چھپی تلوار نکالنے میں دیر نہ کی۔ یونانی بھی قاسم کو ایک راہب کے طور پر پہچان چکا تھا۔ قاسم پیدل تھا اور یونانی گھوڑے پر سوار۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور پھر غروب ہوتے ہوئے سورج نے آخری منظر یہ دیکھا کہ قاسم یونانی سپاہی کو قتل کر کے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب بڑھ چکا تھا۔ مصلح الدین آغا نے علیحدہ خیمے میں قاسم کی تمام رودات سنی اور قاسم کے درخواست پر بستی کے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 تجربے کار ساتھیوں کو بھیجنے پر آمادہ ہوا۔ وہ سپاہیوں کو واپس بھیج کر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی تشتری بھی تھی۔ اس نے خیمے میں داخل ہوتے ہی قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، آپ کی پہلی اطلاع میں نے کل ہی سلطان کی جانب روانہ کر دی ہے۔ لیجئے، آپ کا کھانا بھی آ گیا۔ آغا نے دسترخوان بچھا کر کھانا چننا شروع کر دیا۔ آبنہ باسفورس کی مچھلی تو قاسم گزشتہ کئی دنوں سے کھا رہا تھا، لیکن اس طرح زیتون کے تیل میں تلے ہوئے قتلے دیکھے تو اسے اپنے وطن کی یاد آ گئی۔ وہ اگرچہ روزی کی طرف سے پریشان تھا، لیکن اس نے کھانے کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ کھانے کے دوران اس نے مصلح الدین آغا سے پوچھا، آپ کا قلعہ کہاں تک پہنچا؟ سلطان کو اس قلعے کی تعمیر کا بے چینی سے انتظار ہے۔ مصلح الدین آغا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم نے 24 اپریل کو اس قلعے کا آغاز کیا تھا اور آج 18 مئی کے روز ہم اس کا 1/4 کام مکمل کر چکے ہیں۔ اگر یہی رفتار رہی تو ہم اگست تک اسے مکمل کر لیں گے۔ قلعے کا رقبہ 3000 مربع میٹر رکھا گیا ہے اور اس میں 17 عدد بڑے بڑے برج بنائے جائیں گے، جن پر تمہارے دوست اربان کی بنائی ہوئی توپیں نصب کی جائیں گی۔ میں نے اس قلعے کا نقشہ اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر فضا سے قلعہ کو دیکھا جائے تو محمد کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں 3 برج بہت زیادہ بلند بنائے جائیں گے، جن کی اونچائی 90 فٹ تک ہوگی۔ میں اس کی دیوار کے نچلے حصے کو 9 میٹر چوڑی بنا کر اس کو بے حد مضبوط کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس قدر موٹی دیوار کی بلندی تو یقیناً کم رکھنی چاہیے۔ ہاں، دیوار کا چوڑا حصہ 5 میٹر اور تنگ حصہ 15 میٹر تک بلند ہوگا۔ قاسم بڑی دلچسپی سے رومیلی حصار کی تعمیر کا تذکرہ سن رہا تھا۔ وہ دیر تک اس قلعے کے متعلق باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ خبر لانے والے پہنچ گئے۔ مچھیروں کی بستی سے ہو آنے والے
مصلح الدین آغا کے سپاہیوں نے بتایا کہ یونانی سالار مقرون نے بستی کے سردار کو قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر قاسم کے لیے ایک دھچکے کی طرح تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بوڑھے سردار پر یہ مصیبت اسی کی وجہ سے لائی گئی تھی۔ پھر سپاہیوں نے یہ بھی بتایا کہ یونانی فوج کو رومن کیتھولک فرقے کے ایک راہب کی تلاش ہے جو ان کے 6 سپاہیوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ سپاہی اطلاع دے کر چلے گئے تو مصلح الدین آغا نے قاسم سے کہا، اب کیا کرنا ہے مقدس باپ؟ مصلح الدین آغا کا مذاق قاسم کو نہ ہنسا سکا، البتہ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ہمیں سردار کی بے گناہ بیٹی کو چھڑوانا ہوگا کیونکہ یہ مصیبت ان کے سر میری وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ رات گئے تک روزی کو رہا کروانے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک عجیب حکمت عملی وضع کر لی جس پر اگلی صبح نماز فجر کے بعد عمل کیا گیا۔ اگلی صبح مصلح الدین آغا اور قاسم نے 50 بہترین لڑاکا سپاہیوں کا ایک دستہ منتخب کیا اور مقرون کی مرکزی چوکی جو باسفورس کے کنارے پر واقع تھی اس کی جانب چل دیے۔ ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے اور وہ بجلی کی رفتار سے مرکزی چوکی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ابھی سورج کی پہلی کرن ہی نظر آئی تھی کہ مصلح الدین آغا کا برق رفتار دستہ مقرون کی مرکزی چوکی پر پہنچ چکا تھا۔ یہ چوکی ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے چاروں طرف قد آدم فصیل تھی اور درمیان میں 4-5 کمرے گارے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ عمارت کے ایک کونے میں کسی قدر اونچا ایک برج تھا جس میں موجود مقرون کے دونوں تیر انداز رات بھر شراب پینے کی باعث بے سد سو رہے تھے۔ مصلح الدین آغا کے سپاہیوں نے آن کی آن میں چوکی پر دھاوا بول دیا اور کمروں میں گھس کر خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے یونانی سپاہیوں کو تہ تہ کر دیا۔ برج پر موجود تیر انداز بھی مارے گئے اور چوکی میں موجود ایک یونانی سپاہی بھی زندہ نہ رہا، لیکن مقرون اور روزی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ ان کے ہاتھ کیسے آتے؟ وہ تو گزشتہ رات سے ہی یہاں نہیں تھے۔ مقرون زنجیروں میں جکڑی روزی کو لے کر برج غلاطہ کی جانب نکل گیا تھا جہاں وہ روزی کے شباب سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ برج غلاطہ یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ ایک انتہائی قدیم کئی منزلہ مینار تھی جس کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اسے ایک باقاعدہ عمارت سمجھا جا سکتا تھا۔ اس برج میں اوپر نیچے کئی کمرے تھے اور یہ برج بھی یونانی سپاہیوں کے قبضے میں تھا۔ مقرون کا صدر دفتر یہی تھا اور مقرون ہی یہاں کا نگران بھی تھا۔ یہ برج فی الحقیقت قسطنطنیہ شہر کے بالکل نزدیک گولڈن ہارن کے کنارے پر واقع تھا۔ برج غلاطہ کو 507 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہوں نے جہازوں کی رہنمائی کے لیے روشنی گھر یعنی لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ یہ بہت بلند ٹاور تھا۔ اس میں خاصی وسیع و عریض و بلند و بالا 10 منزلیں تھیں۔ یہ رات مقرون نے روزی کے ہمراہ برج غلاطہ میں ہی گزاری تھی۔ وہ رات بھر شراب پی کر روزی کی عزت پر حملہ آور ہوتا رہا، لیکن روزی نے اسے کسی خونخوار بلی کی طرح نزدیک نہ آنے دیا۔ وہ پوری طرح ہوش میں تھا تو روزی کی آبرو یقیناً لٹ چکی ہوتی، لیکن بہت زیادہ شراب پی لینے کی باعث وہ کسی طرح لڑکھڑاتا رہا۔ بالآخر صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس وقت کہیں جا کر روزی کی جان میں جان آئی۔ مقرون کی آنکھ دن چڑھے ایک بری خبر کے ساتھ کھلی۔ کسی نے اس کی مرکزی چوکی پر شبخون مار کر تمام سپاہیوں کو تہ تہ کر دیا تھا۔ یہ مقرون کے لیے بے حد بری خبر تھی کیونکہ وہ قیصر قسطنطنیہ کے سامنے مرکزی چوکی سے اپنی غائب رہنے کا کوئی جواز پیش نہ کر سکتا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا اور اسے پہلی مرتبہ ایسے لگا کہ جس مفرور کو وہ رومی راہب سمجھ رہا تھا وہ سرے سے عیسائی ہی نہ تھا، کیونکہ مرکزی چوکی پر حملہ کسی اکیلے شخص کی بات نہ تھی اور مقرون جانتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد میں موجود دشمن صرف مسلمان ہی ہیں۔ جو ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حملہ مسلمانوں نے کیا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ شہنشاہ کے پاس خبر پہنچنے سے پہلے وہ رومیلی حصار میں موجود مسلمانوں سے بدلہ لے لی۔ رومیلی حصار یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا اور مقرون کے پاس یہاں 400 مسلح سپاہی دستیاب تھے۔ مقرون نے برج غلاطہ کی 7ویں منزل سے اتر کر فی الفور ایک کشتی پکڑ لی اور گولڈن ہارن کی خلیج کو عبور کرتا ہوا واپس اسی ساحل پر آن اترا جہاں سے وہ برج غلاطہ کے لیے گزشتہ شب کشتی میں سوار ہوا تھا۔ اس ساحل پر اس کے سپاہی خیمہ زن تھے۔ مقرون نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو ہمراہ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فصیل سے باہر کے حالات
فصیل کے اندر شہنشاہ کے قانون تک نہ پہنچ جائیں۔ شہر سے تھوڑی دور پہنچ کر مقرون نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب 400 سواروں کا یہ مختصر لشکر دھول کے بادل اڑاتا ہوا رومیلی حصار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مصلح الدین آغا کے تیز رفتار جاسوسوں نے اسے وقت سے پہلے خبردار کر دیا تھا، چنانچہ مقرون کا یونانی لشکر رومیلی حصار کے نزدیک پہنچا تو اسے رکنا پڑا۔ سامنے رومیلی حصار کے سپاہی صف باندھے پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ مصلح الدین آغا نے مقرون کا استقبال ایک لشکر کے ساتھ کیا اور باقاعدہ طبلِ جنگ بجا کر مقرون پر حملہ کر دیا۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، ان کے سواروں کی تعداد 80 کے قریب تھی اور پیدل لڑنے والے 100 سے بھی کم تھے، لیکن جس منظم طریقے سے مصلح الدین آغا نے جنگ کا آغاز کیا تھا اس کی توقع مقرون کے سپاہیوں کو نہ تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب اس لڑائی کا آغاز ہوا اور صرف آدھے گھنٹے میں ہی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور مقرون اپنے پیچھے بہت سی لاشیں چھوڑ کر برج غلاطہ کی جانب فرار ہو گیا۔ آج کا دن مقرون کے لیے ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ جو ہی برج غلاطہ پہنچا شہنشاہ کے پیغام بردار اس کے منتظر تھے۔ اب مقرون کا خون خشک ہونے لگا تھا، اسے قیصر کی طرف سے اپنے لیے سزائے موت یا سزائے قید کا حکم صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن شہنشاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک عجیب کام کیا، اور وہ یہ کہ برج غلاطہ کی 7ویں منزل میں قید روزی کو بغیر کچھ کہے آزاد کر دیا۔ شاید یہی وہ نیکی تھی جو آخری وقت میں اس کے کام آئی، اور شہنشاہ نے تمام حالات سننے کے باوجود اسے صرف اتنی سزا دی کہ اسے مضافاتی چوکیوں کی نگرانی کے عہدے سے ہٹا کر ایک عام سپاہی بنا دیا۔ شہنشاہ نے مضافاتی چوکیوں کا نگران ڈیلاروس کو مقرر کیا اور ایک ہنگامی حکم کے تحت شہر قسطنطنیہ کے تمام دروازے بند کر دیے۔ یہ گویا عوام کے سامنے ہنگامی حالت کا اعلان تھا۔ اب اہل قسطنطنیہ پوری طرح سمجھ گئے تھے کہ شہر پر کوئی سنگین حملہ ہونے والا ہے۔ قیصر قسطنطین کو اس اقدام کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قسطنطنیہ کے شہریوں نے، جن کی تعداد اس وقت 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، شہنشاہ کو دفاعی اخراجات کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی لوگوں نے سلطان کے مذہبی اقدامات کے خلاف بولنا بھی ترک کر دیا اور عیسائیت کے دونوں فرقوں کے اتحاد کی بات کرنے لگے۔ شہنشاہ نے لوگوں کا رویہ دیکھا تو فوراً سینٹ صوفیہ کے چرچ میں، جو مشرقی کلیسا اور بطریق اعظم کا مرکز تھا، دونوں عیسائی فرقوں کی ایک متحدہ مجلس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے صدارت کے لیے رومی کلیسا کے پوپ جان نکولسن پنجم کے خصوصی نمائندے کارڈینیل ایس ڈور کو دعوت دی گئی، جو اس وقت قسطنطنیہ میں موجود تھا۔ فصیل سے باہر یونانی کاشتکاروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہونے والی چھیڑ چھاڑ کے بعد شہنشاہ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ تجربے کار سفیروں پر مشتمل ایک وفد سلطان محمد خان کی خدمت میں بھی بھیجا، جس میں مسلمان سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی گئی۔ سلطان محمد خان نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا اور شہنشاہ کے سفیروں کو روانہ کرتے وقت یہ کہا، قیصر قسطنطین سے کہنا کہ سلطان محمد خان فاتح بن کر قسطنطنیہ میں آ رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ عثمانی افواج کا استقبال کھلے دروازوں کے ساتھ کرے۔ سلطان کے الفاظ شہنشاہ کے کانوں پر توپ کا گولہ بن کر گرے اور وہ بری طرح دہل گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے سفیر مختلف عیسائی مملکتوں کی طرف روانہ کیے اور پوری عیسائی دنیا سے اس مشکل وقت میں مدد کی درخواست کی۔ قاسم ابھی رومیلی حصار میں ہی تھا کہ اسے شہنشاہی قسطنطنیہ کے اقدامات کی خبر ملی، تو اس نے مصلح الدین آغا سے اجازت لی اور قسطنطنیہ جانا چاہا، لیکن اس کے دل میں روزی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا دکھ تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ روزی کی بابت معلومات ضرور حاصل کرے گا، تاکہ اس معصوم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ یہی سوچ کر وہ سب سے پہلے مچھیروں کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اب اس کے جسم پر عام شہریوں جیسا لباس تھا اور اس نے سر پر قسطنطنیہ کی مخصوص ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ رومیلی حصار سے ایک صحت مند گھوڑے سے روانہ ہوا تھا۔ مچھیروں کی بستی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے روزی کے بارے میں بتا سکتا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر ایک 9-10 سال کے لڑکے پر پڑی اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے مفلر میں چھپاتے ہوئے اس لڑکے کو آواز دی۔ لڑکا قاسم کے پاس دوڑا چلا آیا۔ قاسم نے اسے پہچان لیا۔ وہ بستی کا ہی ایک بچہ تھا جو قاسم سے کسی طرح مانوس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم نے اپنا چہرہ چھپائے رکھا اور اسے پوچھا، بیٹا
تمہارے سردار کی بیٹی کو یونانی سپاہی لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ بچے نے انتہائی تعجب سے قاسم کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ قاسم نے اپنا سوال پھر دہرایا تو بچہ بولا، ہمارے سردار کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے اور واپس آ چکی ہے، لیکن وہ بے حد غمزدہ ہے۔ قاسم کے دل کو دھچکا سا لگا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا اور بچے کو شاباش دے کر رخصت کر دیا۔ اب قاسم کی اگلی منزل قسطنطنیہ تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ وہ قسطنطنیہ میں داخل کس طرح ہوگا، کیونکہ شہر کے سارے دروازے تو بند تھے اور دروازوں کی کھڑکیاں بے طرح کھلی تھیں، لیکن شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص کی اچھی طرح چھان بین کی جاتی تھی۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ قاسم شہر کی جنوبی سمت میں آبنائے باسفورس کے سرے پر موجود ہونے کی وجہ سے شہر کے اصل دروازے سے بہت دور تھا۔ یہ دروازہ شمال کی طرف سے تھا اور مغربی ممالک کی جانب کھلتا تھا۔ قاسم کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومانس تک طویل فاصلہ طے کرے یا آبنائے باسفورس کی شاخ گولڈن ہارن کو کشتی کے ذریعے عبور کر کے پرلی طرف شہر کی بندرگاہ پر جا اترے۔